لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعما ولا الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين عليه السلام لم أخرج بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وسير سيرة جدي وأبي صلوات پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو کئی افراد آئے ہیں آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، احوال پوچھنے کے لیے اور آپ کا ہدف پوچھنے کے لیے، مقصد پوچھنے کے لیے. تو امام نے بعض افراد کے جواب میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ لم اخرج بطرا ولا مفسدہ ولا ظالمہ، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. وَأَنْ آمِرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں. وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. وَسِيرُ سِيرَةَ جدی و ابی، میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. اور مثلی لا یبایع مثلا، اور مجھ حسین جیسا یزید جیسا کی بیعت نہیں کرے. آج کی 3 مناسبتیں ہیں، تھوڑا تذکرہ کریں گے، اور تینوں مناسبتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. ایک ہے بعثت پیغمبر گرامی اسلام، دوسری ہے معراج، تیسری امام حسین کی روانگی ہے مدینہ سے. خود بعثت، نبی کریم کا مبعوث ہونا، اعلان نبوت کرنا، اس پر بھی ضروری ہے کہ بحث کی جائے. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کس لیے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا. انبیاء کسی چیز کی کمی تھی وہ پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے، کوئی خاص ٹارگٹ رکھا اس کا. خود قرآن ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پاک ہے وہ ذات جس نے مکہ والوں کے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے. بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ پہلے وہ انہی میں سے ہے، دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات، الہی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے. جو اللہ نے قانون بھیجا اس کو لوگوں تک پہنچائی جائے. اور وہ قانون فائدہ کیا پہنچا سکتا ہے انسان کو؟ انسان کو تزکیہ کی منزل تک پر لے جا سکتا ہے. اب تزکیہ کیا؟ انسان کے اندر 2 طاقتیں ہیں، ایک حیوانی طاقت ہے، ایک روحانی طاقت ہے. اس کے اندر 2 قسم کی انسان کے اندر کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، ایک روحانی کوالٹی، ایک کیا ہے، حیوانی کوالٹی پائی جاتی ہے. اس لیے انسان بعض چیزوں میں حیوانوں کے ساتھ مشترک ہے، اس میں حیوانوں میں کوئی فرق نہیں، اور انہی پر اگر اکتفا کرے تو وہ انسان نہیں کہلائے گا. کس طرح ہم دیکھتے ہیں، حیوان بھی دیکھتے ہیں، اینیمل بھی دیکھتے ہیں. ہم کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں. فرق یہ ہے ممکن ہے خوراک کا تھوڑا بہت فرق ہو. جی یہ ہو سکتا ہے. ہم چلتے ہیں، حیوان بھی چلتا ہے.
ہم تولید مثل کرتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، حیوان بھی کرتے ہیں، اس میں یہاں تک مشترک ہے۔ لیکن کون سی چیز جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے، حیوان سے بڑا درجہ عطا کرتی ہے، وہ انسان کا عقل ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے، اس کے اندر جو پیار ہے، اس کے اندر جو محبت ہے، اس کے اندر جو انسانیت ہے۔ اور یہ جب تک بیلنس رہے گا انسان کے اندر، روحانی قوت کا اور حیوانی قوت کا، انسان صحیح رہے گا۔ اور جب بیلنس خراب ہو جائے گا تو وہ حیوان بن جائے گا۔ پھر نواسہ رسول کو ضرورت پڑتی ہے کہ مدینہ چھوڑ دے۔ جب یہ انسان حیوان بن گیا، اس کے اندر ماں بہن کی تمیز نہیں رہی، اس کے اندر عقل نہیں رہا، اس کے اندر شعور نہیں رہا، وہ نبی کی تعلیمات، جو نبی اللہ کے تعلیمات لائے تھے، ان سے منحرف ہونے لگا، تو نواسہ رسول جو اللہ کے نمائندے تھے، انہوں نے مدینہ چھوڑا۔ اللہ کے اس مدینہ میں بڑی باتیں تھی، کسی اور نے کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ صحابہ کہاں رہتے تھے؟ یہیں رہتے تھے نا۔ پیغمبر کی وصال کو 50 سال زیادہ نہیں گزرے، یہیں رہتے تھے۔ اور کون سے لوگ ہیں مدینہ میں؟ یہ وہ لوگ ہیں مدینہ میں جنہوں نے امام حسین کو پیغمبر کے کندھوں پر دیکھا، سجدے کی حالت میں امام حسین کو دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے یہ حسین ہے جس کے لیے پیغمبر نے سجدہ لمبا کیا ہے، یہ حسین ہے جس کے لیے پیغمبر نے منبر چھوڑا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جن کو عیدگاہ میں لانے کے لیے اللہ کے رسول سواری بنے۔ ان کے درمیان سے اللہ کے رسول کے نواسے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وہی قربانی دے گا جو اللہ کا بندہ ہو، وہی دے گا جو خالص ہو، وہی دے گا جو اللہ کا چنا ہوا ہوگا۔ اگر ہمارے امامت پر کوئی بھی دلیل نہ ہو نا، صرف یہ واقعہ کربلا ہمارے لیے کافی کہ کون ہے اللہ والا جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے دے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنا خاندان قربان کر دے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دے۔ پس نبوت کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرے۔ اور پھر تلاوت کافی نہیں ہے، ورنہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم جو حفظ کر رہے ہیں قرآن، لمبی لمبی آواز میں پڑھتے ہیں، شبینہ پڑھتے ہیں، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بھی ضروری ہے، انسان کے اندر تزکیہ ہو۔ ورنہ اگر قرآن پڑھنا کافی ہوتا تو کربلا میں جو لوگ آئے جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، ان میں بڑی تعداد حافظان قرآن کی تھی، لیکن حافظ تھے، محافظ نہیں تھے۔ تلاوت کرتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ قرآن تو ان کے سینوں میں ظاہری طور پر تھا، لیکن کیا ہے، ناطق قرآن کے مقابلے میں آ گئے۔ یعنی رٹا لگانا کافی نہیں ہے قرآن کو، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یزکیہم، تزکیہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول آئے لوگوں کو تزکیہ کرے، اور کیا بھی اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا۔ کس طرح؟ وہ لوگ جو کہ لڑنے، ہر بات پہ لڑا کرتے تھے، بچیوں کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے، ان کو زندہ بگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان میں شعور آ گیا کہ عورت کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کا احترام کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کا کام یہ ہے کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب حکمت کیا؟ حکمت اس سے معنی طبابت نہیں ہے، حکیم کا معنی ہوتا ہے وائس، حکمت وزڈم، کہتے ہیں نا حکمت عملی، یعنی سمجھداری کا کام، پلان۔ یعنی یہ نبی ہے جو حکمت کی تعلیم دے گا۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ نبی جو حکمت کی تعلیم دینے آیا تو لوگوں نے کس طرح اس سے جھوٹی حدیث گڑھ لی کہ اگر مکھی گلاس میں پڑ جائے، دودھ میں گرے، اس کو مزید ڈبویا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تھوپی گئی ہے۔ وہ نبی جو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا،
اس سے کس طرح منسوخ کر لیا گیا کہ جو آدمی مکہ میں بیٹھ کر اکا کا پیاز کھائے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی؟ کس طرح منسوخ کر لیا؟ عقل نہیں مانتا۔ اس لیے سب سے بڑا معیار سمجھنے کے لیے دین کو وہ عقل ہے، اور جب انسان عقل سے خالی ہو جائے نا پھر موجے ہیں۔ اور شیعہ مذہب کی بنیاد عقل پر ہے، کیوں کہ نبی کی تعلیمات کو فالو کر۔ اب عقل کہتا ہے کہ نبی کا جانشین اور وقت کا امام وہ ہونا چاہیے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، ٹھیک ہے؟ عقل کہہ رہا ہے، اس پہ ضرورت نہیں ہے کسی کتاب نے آپ کو بتایا کوئی حدیث دے، یہ تو عقل کہہ رہا ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے مذہب سے اس کا تعلق ہی نہیں کہ رحمت اللہ عالمین، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، نبیوں کے سردار، جن کی وجہ سے قائدات بنی، ان کی سیٹ پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، ٹھیک ہے؟ یہ عقل کی بات ہے۔ اس کو آپ ایک گورے کو بتائیں گے وہ سمجھے گا، سب سے زیادہ علم ہو تو تب بیٹھ سکتا ہے۔ اور دوسری طرح سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیغمبر کی بہترین حدیث ملتی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب عقل مند نے، عاقل نے کہہ دیا کہ نبی کے جانشین کو سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہونا چاہیے، دوسری طرف تاریخ نے ثابت کر دیا، حدیث نے ثابت کر دیا کہ علی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں تھا، تو خود بہت نتیجہ نکلتا ہے۔ عقل بتاتا ہے ہمیں کہ کیا ہے کہ علی علیہ السلام کو جانشین ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز، ایک اور کلیہ، عقل ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کے جانشین کو بہادر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے۔ جس طرح نبی شجاع ہے اس کا جانشین بھی شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، صحیح؟ تو تاریخ نے بتایا کہ وہ بیٹھ کے جن کے ہاں بہادری کا کوئی قصہ ہی نہیں، یہ کوئی داستان ہے۔ خیبر کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کس نے جو ہے بہادری خیبر میں دکھائی ہے، کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کون ہے جس کے بارے میں احد کے میدان میں اللہ کے فرشتے نے ارشاد فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ضربت ولی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عقل نے کہا تھا کہ کیا بہادر کو بیٹھنا چاہیے اس سیٹ پر، بٹھا دیا اس آدمی کو کہ جو میدان میں کبھی کھڑا نہیں ہوا، صحیح؟ بلکہ وہ کیا ہے مین آف دا میچ ہے بھاگنے میں۔ پس ہمیں بتایا گیا، قرآن نے بتایا کہ نبی وہ ہے جو کہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کیا ہے جو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر نبی، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خدایا تو نے لوگوں کو ہدایت دینی تھی، اپنا قانون بھیجنا تھا، شریعت بھیجنی تھی، نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ قانون کو بھیج دیتا، لوگ فالو کرتے، صحیح نہیں؟ اس لیے نبی کو بھیجا تاکہ نبی عملی طور پر، رول ماڈل کے طور پر اس قانون کو اپنے اوپر لاگو کرے اور دنیا اس سے سیکھے۔ اس لیے ہمارا نعرہ ہے نا کہ اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے، ایک اور نقطہ ہے، جس نے کہا نا اللہ کی کتاب کافی ہے میرے لیے، اس نے نبوت کا بھی انکار کیا، جی یعنی میرے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کافی نہیں ہے، تو نبی کی بات کس طرح کافی ہوگی؟ اور پھر ہمیشہ ہر کتاب کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب کو ٹیچر کے بغیر نہیں سمجھ سکتا انسان۔ جی قرآن نے کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے وہ تزکیہ کرے، حکمت کی کتاب کی تعلیم دے۔ ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ہر نبی ایک معجزہ لے کر ہے، صحیح، اور معجزہ نبی کے زمانے کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا یا ید بیضا، صحیح، معجزہ تھا نا، یقینی بات ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، تاریخ میں آیا، معجزہ تھا۔ آپ سے سوال ہے کہ یہ معجزہ کب تک رہا؟ جب تک موسیٰ تھے۔ موسیٰ کے جاننے کے بعد وہ عصا معجزہ نہیں رہا، معجزہ نہیں رہا۔ اب قرآن ہمارے نبی کا معجزہ ہے، لیکن نبی کے جاننے کے بعد بھی معجزہ ہے۔ کیوں؟ وہاں موسیٰ کے جانے کے بعد عصا معجزہ نہیں رہا، کیونکہ موسیٰ کا کوئی جانشین اس طرح کا تھا نہیں جس طرح محمد کا جانشین علی تھا۔ معجزہ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک معجزہ نما ہو۔ قرآن آج بھی معجزہ ہے کیونکہ وارث قرآن موجود ہے۔ تو پیغمبر نے اس کا اعلان کس طرح کیا؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور آج بھی قرآن معجزہ ہے۔ کیوں؟ امام زمانہ تشریف فرما۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت دو ایسی بھاری چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، اور یہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کر رہی ہیں۔ اہل بیت اگر کتاب کی صورت میں ہوتی تو قرآن اگر انسانوں کی صورت میں ہوتا تو اہل بیت۔ اور قرآن نے ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اس کتاب جیسی کتاب لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر قرآن نہیں لا سکتے نا 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں کوئی نہیں لا سکتا۔ کہا 10 اگر نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا۔ تو ہم کہیں گے جس طرح قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا، اس طرح اہل بیت جیسے کوئی افراد بھی نہیں آ سکتے۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ، کوئی نہیں لا سکا، 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکے، کہا 1 صورت لاؤ، نہیں لا سکے۔ اسی طرح 14 معصومین جیسی ہستیاں کوئی نہیں لا سکتا، 14 اگر نہیں لا سکتے تو 12 بھی نہیں لا سکتے، 12 نہیں لا سکتے تو پنجتن پاک جیسی کوئی ہستی نہیں لا سکتے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں ہیں کہ امام حسین جیسی کوئی ہستی نہیں لا سکتے۔ کہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب تھا، مشہور و معروف ہے، لیکن حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے کیوں وجہ ہے؟ کیونکہ حسین، لوگوں کو پتہ ہے حسین جیسا بنا نہیں جا سکتا۔ حسین بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، بچے قربان کرنے پڑتے ہیں، تو تب انسان حسین بنتا ہے۔ پیغمبر نے ویسے ہی تو نہیں کہہ دیا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ قرآن کو ہم کیوں عظمت دیتے ہیں؟ کیونکہ پیغمبر سے ہے۔ ہم نے خدا کو تو نہیں دیکھا نا جی، جبرائیل کو نہیں دیکھا نا جی۔ کس نے کہا ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے؟ محمد مصطفیٰ نے جی۔ جس محمد مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن خدا کی طرف سے، اسی نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اسی پیغمبر نے کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ابوہما افضل منہما، اور ان کے والد گرامی ان دونوں سے افضل۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے نا مسلم کہ 14 معصومین تمام انبیاء سے افضل، تمام، یہ مسلمہ عقیدہ شیعہ۔ جو آدمی اس سے انکار کرے گا شیعہ مذہب سے آؤٹ ہے جی، شیعہ مذہب سے، مسلمات ہے شیعہ مذہب۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہونا، پیغمبر کی یہ دلیل کافی ہے، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آدم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی جائیں گے۔ کس کی سرداری میں ہوں گے؟ حسن حسین کی۔ نوح جنت میں جائیں گے، کس کی سرداری میں ہوں گے؟ حسن حسین کی۔
موسیٰ اس جلال کے ساتھ کلیم اللہ ہیں، ید بیضا رکھتے ہیں، عصا رکھتے ہیں، اور ان کی دعا پر فرعون غرق ہوا ہے اور یقین کی اس منزل پر ہیں، کہتے ہیں ان ربی معی، کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ لیکن جنت میں جائیں گے کس کی سرداری میں ہوں گے؟ حسن حسین کی۔ ابراہیم بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، خلیل اللہ ہیں، بت شکن ہیں، بت شکن ہیں، قربانی دی ہے خدا کے راستے میں، بیٹے کو قربان کیا ہے، وطن چھوڑا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اتنا بڑا اعزاز، لیکن جنت میں جائیں گے حسن حسین کی سرداری میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی جنت میں جائیں گے کیا حسن حسین کی سرداری میں؟ نہیں، حدیث کا دوسرا حصہ ملازم ہے، ابوہما افضل منہما، ان کے والد ان سے زیادہ افضل ہیں۔ حسن و حسین سردار ہیں، جنت میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ صحیح؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ پھر کیا محمد مصطفیٰ جنت میں جائیں گے کیا حسن حسین کی سرداری میں ہوں گے؟ نہیں، وہ علی جو حسن حسین سے افضل فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا سے غلام۔ ہمارے مولا کی بہادری ہر آدمی جانتا ہے نا، جن و انس اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ علی جو بہادری کی انتہا پر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب گھمسان کی لڑائی ہوا کرتی تھی نا، سخت لڑائی ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے جوان پہلوان وہاں نہیں ٹھہر پاتے تھے، میں علی اپنے مولا آقا رسول اللہ کے دامن میں پناہ لیا کرتا تھا۔ رسول اللہ جب مجھے تھاپڑا دیا کرتے تھے نا تو پھر میں میدان میں وارد ہوتا تھا، پھر پلٹتا نہیں تھا فتح کے بغیر۔ یعنی وہ مقام ہے رسول اللہ کا۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آخر رسول اللہ سے بہادری کسی میں نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں تشریف فرما تھے تو جنگ سے تھوڑا فاصلے پر گئے اور آرام شروع کر دیا رسول اللہ نے، اپنے فوجیوں سپاہیوں سے دور ہو گئے ہیں، مولا امیر المومنین سے بھی فاصلے پر ہیں۔ ایک دشمن نے موقع جانا اور آ کر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، پیغمبر سوئے ہوئے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور جلال سے دو روب و دبدبے سے کہنے لگے محمد میرے ہاتھ سے آج تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا میرا پروردگار، میرا خالق، میرا مالک، میرا کریم پروردگار مجھے بچائے گا۔ جی کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب پیغمبر نے تلوار اٹھائی، کہا کہ یہ شخص تجھے کون بچائے گا؟ تھا کافر، تھا دشمن، لیکن محمد شناس تھا۔ یہ کمال ہوتا ہے، بعض اوقات حیوان انسانوں سے بڑھ جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کسی خاتون کو بتا رہے ہو تو ناحق پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حیوان افضل ہے اس خاتون سے جو ناحق جنگ کرنے جا رہی ہے۔ حیوان اسے بتا رہے ہیں کہ تو نے نہیں جانا۔ یہاں ہوتا ہے کہ کیا ہے، حیوان انسان سے بڑھ جاتا ہے اور انسان گر جاتا ہے۔ وقت کے امام کے مقابلے میں جو آ جاتا ہے وہ انسان سے گر جاتا ہے، انسانیت سے گر جاتا ہے۔ بل ہم ازل، کہ کیا ہے وہ، کیا ہے وہ ذلیل تر ہیں، کس سے؟ حیوانوں سے بھی نچلی مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ محمد شناس تھا، محمد شناس ہونا ضروری ہے، علی شناس ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اتنی عظیم ہستی ہے نا، ان کی معرفت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا محمد تیرا کرم، تیری رحمت مجھے بچا لے گی، مجھے اور کوئی بھی نہیں بچا سکتا اس تلوار سے، تیری رحمت تیرا کرم بچا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی یہی صورتحال تھی، میدان جنگ میں تو مد مقابل میں دشمن اس کی تلوار گر گئی، ٹوٹ گئی، تو کہنے لگا کہ علی یہ نا انصافی ہے، تیرے ہاتھ میں تلوار ہو میرے ہاتھ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تلوار مجھے دے؟ کوئی بھی جنگجو نہیں دیتا تلوار جی، صرف وہی دیتا ہے جسے اللہ پر توکل ہو، جسے اللہ پر توکل ہو۔ کہا علی اپنی تلوار مجھے دے دو پھر لڑو۔ مولا نے اس کے حوالے کی، صحابہ کرام نے شور مچایا کہ علی کیا کر رہے ہو؟
اپنے آپ کو خالی ہاتھ کر رہے ہو، نیتا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ علی کی رسم ہے کہ جو مانگتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور علی ایسا سخی ہے اس کے لیے فرق نہیں کرتا کہ جنگ کا میدان ہو یا صلح کی جگہ ہو۔ پس قرآن نے کہا کہ نبی کو ہم نے بھیجا ہے کس کے لیے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان لوگوں کا تزکیہ کرے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے اور کتاب کی تعلیم دے۔ بس اگر ہم تزکیے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کمال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم محمد مصطفیٰ کے پیروکار ہیں۔ اگر کمال ہم حاصل نہیں کر رہے، تزکیہ نہیں کر رہے، تو کیا ہے؟ ہم اس راستے پر، اس مشن پر نہیں چل رہے۔ اب تزکیہ ہے کیا؟ تزکیہ کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ گناہ سے انسان کو نفرت ہو جائے۔ یہ کمال ہے، گناہ سے انسان کو نفرت ہو جائے، اسے گن آئے گناہ سے، گناہ کو اچھا نہ سمجھے۔ اگر گناہ کو لذت سمجھتا ہے نا، اسے گناہ میں مزہ آتا ہے، تو اس کا مطلب تزکیہ اس نے نہیں ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض وقت غیر ارادی طور پر اسٹیئرنگ گھما رہے ہوتے ہیں، غیر ارادی طور پر گیئر تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سامنے سین آتا ہے، آپ اپنی جو ہے وہ پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں، ارادہ بھی نہیں ہوتا آپ کا، فون پر بات کر رہے ہیں، ساتھ ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ مومن کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی، کوالٹی آ جائے کہ غیر ارادی طور پر وہ گناہ سے خود بہت بچ جائے۔ کہیں غیبت ہو رہی ہو تو وہ وہاں گھٹن محسوس کرے، کہیں بد اخلاقی ہو رہی ہو تو وہاں اس کو تنگی محسوس ہو، پریشان ہو جائے، ٹینشن کا شکار ہو جائے۔ وہ منزل ہے، وہ منزل تزکیے کی ہے۔ زبان میں اس کی کیا ہو؟ اچھے الفاظ نکلیں، اس کی عادت بن جائے اچھے الفاظ نکلنا، پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، اس کی عادت بن جائے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو بلوف کی عادت ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو غیبت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی عادت میں گالی آ جاتی ہے، وہ اس کے برعکس ہے۔ لیکن جو تزکیہ کرتا ہے اس کی زبان میں شائستگی پائی جاتی ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض لکھنؤ کے ادیب ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ادب احترام سے بات کر رہے تھے جی، کہ وہاں اگر ٹانگے پر بیٹھے ہوئے تو گھوڑے کو کہتے ہیں تشریف لے جائیں جی، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاکستان میں آئے تو کوئی بھی گھوڑے کو تشریف نہیں کہتا تشریف لے جائیں، یہ کیوں رک گئے ہیں، کیوں نہیں حرکت کے فرما رہے ہیں، اس طرح نہیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی بات میں بھی اس طرح شائستگی پائی جاتی ہے۔ اور دیکھیں نا، پیار محبت سے بات کریں گے کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہے اس میں۔ اور آل بیت نے ہمیں سکھایا، آل بیت علیہ السلام کی کلام میں اخلاق جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، حتیٰ میدان کربلا میں اتنی سختیوں کے باوجود امام جو ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دے رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں، انصاف سے کام لے رہے ہیں۔ ورنہ جنگ میں کہتے ہیں نا، سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 محرم کی بات ہے، امام کے ساتھ یہ بریر امام کے پاس آئے، کہا مولا یہ شمر ملعون میرے نشانے پر ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں ابھی تیر مارتا ہوں، اس کو فنار کرتا ہوں، گندگی کو خاتمہ کرتا ہوں، نجاست کو ختم کر دیتا ہوں۔ عام کمانڈر تھا شمر، صحیح، اور بلکہ عمر سعد کو یہی کمانڈ کرتا تھا، اسی کو یہی آرڈر دیتا تھا، اور اسی کی ڈر کی وجہ سے عمر سعد جو ہے کوشش کرتا تھا زیادہ سے زیادہ ظلم کرے، کہ شمر جو ہے وہ مین آدمی تھا، اسٹیبلشمنٹ کا اس زمانے کا آدمی تھا تقریباً۔ تو امام نے پتہ کیا کہا؟ کہ نہیں، حسین جنگ کا آغاز نہیں کرے گا، زیادتی کا آغاز نہیں کرے گا، پہلے تو قربان جاؤں بریر پر۔ دیکھیں نا، اجازت لیتے ہیں امام سے، ہم ہوتے تو پہلے اس کا خاتمہ کرتے شمر کا، پھر آتے مولا میں کر چھڑے جی، لیکن نہیں، بریر نہیں ہے، امام کے ساتھ اس طرح نہیں، اور کرتا بھی تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا ہے، پتہ ہے اس آدمی نے چڑھائی کرنی ہے، پتہ ہے یہ آدمی ظالم ہے، اور دشمن کو اس کے ارادے سے پہلے آپ اگر سمجھ جائیں کہ وہ دشمن آپ پر حملہ کرے، اس کو آپ اٹیک کر سکتے ہیں اس پر۔ لیکن امام حسین شریعت سے بڑھ کر اخلاقی اقدار ہمیں سکھا رہے ہیں۔
اور ان کے ساتھی بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے امام کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، امام کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ شریعت میں امام کے حکم کے ہم تابع ہیں۔ اپنے جذبات، جو ایک مومن ہے، حسینی ہے، عزادار ہے، اس کی اپنے جذبات اس پر حاوی نہیں ہونا چاہیے، امام کا قول اس پر حاوی ہونا چاہیے، امام کی حدیث اس پر حاوی ہونا چاہیے۔ پھر آج کی دوسری مناسبت وہ معراج کا واقعہ ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معراج ہے یہ کیوں وقوع پذیر ہوئی اللہ کے رسول؟ اس میں کیا لاجک پائی جاتی تھی؟ معراج کو سمجھنا آسان نہیں۔ معراج جتنی بیان ہوئی ہے نا، اسی کو فالو کریں، اسی کو بیان کریں، اسی کے تابع رہیں۔ کیوں کہ ہماری عقل سے ماورا چیز ہے کہ اللہ کے رسول کہاں گئے، ہمیں علم میں نہیں ہے کہ اور کون کون سے جہاں۔ ہمیں اگر سمجھایا گیا نا تو اشارے سے، کنائے سے، ورنہ یہ جو عوالم ہے، مثلا معراج ہے، عرش ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کی 100% حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو اللہ یا اس کے خاص افراد سمجھتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ سمجھانے والا نہیں سمجھا سکتا، ہم میں طاقت نہیں ہے سمجھنے کی۔ میں آپ کو آسان سی مثال دوں، بعض وقت سمجھانے کے لیے ہوتا ہے معاملہ، یہ کہا جاتا ہے نا فرشتوں کے پر ہیں، پر نہیں ہے فرشتوں کے، یہ سمجھانے کے لیے۔ بعض پتہ کہ تصور لاتے ہیں فرشتے جی خوبصورت ہیں، ایک تصور ہے، وہ اشکال نہیں رکھتے، چہرے نہیں رکھتے ہماری طرح کہ ہم جو ہے ان کی توصیف کر سکیں یا اس کے چہرے کے خط و خال بیان کر سکیں۔ وہ اپنا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا جبرائیل کی تصویر بنائی ہوئی ہے، پر لگے ہوئے ہیں، خوبصورت خاتون کی جیسی شکل بنی ہوئی ہے جی، وہ اتر رہا ہے، یہ خیال ہے، اس طرح نہیں، کیونکہ ہماری طرح جسم نہیں ہے فرشتوں کا۔ وہ شاعر ہی ایسا کر سکتا ہے جی کس شعر کی آمد ہے کہ رن کام رن ایک طرف کام رہا ہے، چرخ کون کام رہا ہے، وہ جبرائیل ہی کیا ڈر کر پاؤں کو پروں کو سمیٹ کر بھاگ گئے، کس طرح کوئی شاعر ہے جی؟ وہ ساری شعر ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ جبرائیل نہیں ہے جو سمیٹ کر پروں کو بھاگ جائے جی، وہ جبرائیل نہ ہوا جی، وہ شاعر کا تخیل ہے شاعر کا۔ یہ سر سمجھانے کے لیے معراج کا واقعہ بھی اسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں جتنا احادیث نے بیان کیا، اور اس میں بہت زیادہ اسرائیلیات ہیں، یا قرآن نے بیان کیا یا ٹھنڈک احادیث نے بیان کیا، ورنہ اس میں جیلی احادیثیں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا اہل سنت کے ہاں اس کو نمازوں کو اس سے جوڑا جاتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ عقل کے خلاف ہے، وہ ہمارے نبی کے مقام کے خلاف ہے، نبی کے مرتبے کے خلاف ہے، کہ وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول تو خدا نے کہا کہ 50 نمازیں ہیں پڑھنی ہیں، ابھی کتنی پڑھ رہے ہیں آپ سے؟ 5 نا، ٹھیک، 5 ہی پڑھ رہے ہیں، زیادہ تو نہیں پڑھ رہے، 5 ہی پڑھ رہے ہیں، 50 نمازیں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا جی 50 زیادہ ہیں، جاؤ واپس کروا کر، کم کروا کر، دوبارہ گئے، پھر لے کر آئے جی 30، پھر دوبارہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تیری امت کوئی نہیں پڑھنی ہے جی، ٹھیک ہے جی، کٹ کروا کے لاؤ، یہ نہ ہوا کہ لے آؤ تاکہ قوم پڑھے نہ امت ہے، امت بھی کو نگار ہو جائے تو تھوڑا مسئلہ بھی نعوذ باللہ خراب ہو جائے، نہیں نعوذ باللہ۔ یہ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اس کو حدیث کو گھڑنے والا کوئی یہودی تھا جو بتا رہا ہے کہ موسیٰ کا مقام بڑا ہے، اس کی سمجھ بڑی ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، اور زیادہ جانتا ہے، واضح ہے، لیکن اس کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ اور پھر نمازیں معراج پہ نہیں واجب ہوئی، نمازیں تو 2 ہجری میں واجب ہوئی، پہلے واجب ہوئی تھی کہ آپ نے ہر ٹائم کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر بعد میں حکم آیا کہ صبح کی 2 ہی رہ گئی، باقیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اور معراج میں واقعی کمال ہوا ہے، پیغمبر کو ایسے مقامات دکھائے گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ پوری احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ مطالب نکلتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو خدا کیوں معراج پر لے گیا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا تھا کہ یہ پیغمبر جو چیزیں بتا رہا ہے نا اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، ایک ایسے عالم سے، ایک ایسے جہان سے بتا رہا ہے کہ جو اس دنیا کی طرح نہیں ہے، وہ عالم اور ہے، یہ اور ہے،
وہاں حرکت مومنٹ اور طرح کی ہے، یہاں اور طرح کی ہے، وہاں کے اجرام شمسی اور طرح کے ہیں، فلکیات یہاں کے اور طرح کے ہیں، یہ بتانا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ نبوت اللہ نے جو محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے نا، اس نبوت کے درجے کو بڑھانے کے لیے اللہ نے معراج عطا کیا، یعنی ایک درجہ دیا، ایک مقام دیا رسول اللہ کو۔ اور پھر ایک اور چیز تھی، مشرکین ہی کہتے تھے ہاں نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، وہ شک و شبہ ڈال رہے تھے۔ خدا معراج پر لے گیا بتانے کے لیے کہ ظاہری طور پر تمہاری طرح، لیکن ایک اور عالم سے منسلک ہے، ایک اور جگہ سے منسلک ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو، جس کو تم درک نہیں کر سکتے ہو۔ مشرکین کے اس دعوے کو کیا ہے کنڈم کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز، رسول اللہ تک جو پیغام آتا رہا ہے نا، وہ جبرائیل کے واسطے تک جاتا رہا ہے، قرآن آیات ہو، پیغام ہو، وحی ہو۔ معراج پر ڈائریکٹ پیغام آیا دنیا کو بتانے کے لیے کہ جبرائیل صرف واسطہ ہے، پیغام صرف خدا کا ہے، اور یہاں واسطہ خدا کاٹ رہا ہے، معراج پر لے جا رہا ہے ڈائریکٹ بتانے کے لیے کہ یہ جو رسول اللہ ہیں یہ اپنے پروردگار سے منسلک ہیں، اور پروردگار سے رابطہ ہے ان کا، جبرائیل صرف واسطہ ہے۔ اس لیے بعض وقت یہودیوں کا یہ اعتراض بھی تھا نا، کہتے تھے کہ ان کے پاس جبرائیل پیغام لاتا ہے اس لیے ہم کو نہیں مانتے، میکائیل لاتا ہوتا تو مان لیتے، میکائیل لاتا ہو تو مان لیتے۔ جس طرح وہ اعلان ہوا نا جی اس کا کہ امریکہ والے چاند پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاکستان کے ایک علاقے میں مولوی صاحب چلے گئے اسٹیج پر، انہوں نے کہا کہ یہ گئے ہیں 14 کی چاند پر، پہلے کی چاند پر جائیں گے پھر دیکھیں گے ہم۔ جی ایک صلوات پڑھنا ہے بس۔ اور ایک اور چیز، اللہ کو رسول اللہ کو معراج پر لے گیا تاکہ رسول اللہ آ کر اس دنیا کو خبر دیں کہ ایک اور عالم بھی ہے جو اس سے علاوہ ہے، بڑھ کر ہے۔ ایک اور چیز تھی کہ معراج پر لے گئے، جو چیز معراج پر اویلیبل تھی دنیا میں نہیں تھی، وہ انبیاء کا ہونا، انبیاء کا ہونا، اور ان سے اقرار لینا، ان سے گواہی لینا کہ آپ لوگوں کو نبوت کس بنیاد پر ملی ہے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا کہ انبیاء ایک جگہ اکٹھے ہوں، جسمانی ان کا وجود ہو، وہاں اللہ کے نبی تشریف فرماؤ اور ان سے پوچھے کہ آپ کو نبوت کس بنیاد پر ملی ہے، تو وہاں تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ ہم نے جب تک علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہم نبوت نہیں ملی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے وہاں امامت کروائی۔ پھر معراج میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ اللہ کے رسول کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کون سی آواز پسند ہے اللہ کے رسول کا۔ یہ چیزیں اس دنیا میں اس کا ثابت ہونا مشکل تھا کہ اللہ کے رسول کہتے رہتے نا کہ میں علی کی آواز سے پیار کرتا ہوں، جب تک اللہ یہ ثابت نہ کرتا لوگوں نے ماننا نہیں تھا۔ جب تک اللہ امام علی علیہ السلام کے لہجے کا انتخاب نہ کرتا پیغمبر سے، اپنے حبیب سے کلام کرنے کے لیے، یہ چیز ثابت نہ ہوتی۔ بس معراج پر جو اللہ اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو لے گیا تو اس لے جانے کے مقاصد تھے۔ بے شک بے شک۔ اب آتے ہیں اپنی اصلی بحث کی طرف کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، صحیح۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ ویسے ہی نہیں چھوڑا، اور ویسے کوئی چھوڑ بھی نہیں سکتا، وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہوتا ہے جی۔ اور پھر جب زبردستی چھڑایا جا رہا ہو، پھر وطن بھی کوئی معمولی وطن نہ ہو جس میں یادیں ہوں جی، جس میں پیغمبر کے کندھے کی سواری پائی جاتی ہو، جس میں مسجد نبوی ہو، جس میں یادیں پائی جاتی ہوں، نانا کی قبر ہو جی۔ ہم جب مدینے جاتے ہیں نا تو مشکل سے جی نہیں چاہتا کہ ہم مدینے کو چھوڑ دیں جی، بڑے مشکل ہوتا ہے کہ مدینے کو چھوڑ دیں۔ تو حسین کس طرح آسان ہوگا حسین کے لیے، بڑا مشکل
کہتے ہیں کہ امیر شام فنار ہوا تو یزید نے خلافت سنبھالی اور اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ جہاں جہاں تم ہو اپنے علاقے کے معتمدین خاص افراد سے بیعت لی جائے۔ مدینے کا جو گورنر تھا اس کو بھی خط آیا۔ خط میں اس طرح لکھا یزید نے، خذ الحسین بالبیت اخذا شدیدا، کہ حسین اگر بیعت نہ کریں تو زبردستی ان سے بیعت لی جائے۔ کہتے ہیں امام کو پیغام ملا کہ آپ دربار میں آئیں۔ امام کو پتہ تھا کیوں دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ امام دربار میں گئے اور اندر اکیلے تشریف لے گئے اور بنی ہاشم کے جوانوں کو دروازے کے پیچھے کھڑا کر دیا اور آواز دی، اگر میں نے اللہ اکبر کی آواز دی نا تو آپ لوگوں نے اندر آ جانا ہے میرا دفاع کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جب دیکھا سچویشن یہ کہ بیعت مانگ رہے ہیں تو کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں اس طرح بیعت نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں نے بیعت کرنی ہو نا تو روز روشن دن کے وقت بیعت کروں گا اور اس کا جواب میں کل تمہیں دوں گا۔ یہ امام حسین نے کہنا تھا یہ، اور اسی اثناء میں کہتے ہیں مروان وہاں موجود تھا، حکم کا بیٹا مروان، جس نے خلیفہ سیوم کو قتل کروایا تھا۔ تیسرے خلیفہ کو قتل کروانے والے یہ آدمی ہے مروان۔ اس نے گورنر کو کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے نا تو دوبارہ تمہارے قابو نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ وضو کر رہا تھا اور وہ ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ امام حسین کی گردن اتار دی جائے، شہید کر دیا جائے۔ وضو کرتے کرتے اس نے اس طرح اشارہ کیا، جو بعض فرقوں میں ابھی بھی وضو میں نشانی بن گئی ہے، وضو کیسا بن گیا، اس طرح اس نے کہا۔ امام نے اسے دیکھ لیا، آواز دی، یبن زرقا، اے خراب عورت کے بیٹے، تمہاری ضرورت ہے کہ میرا نام لے؟ یہ کہنا تھا، بنی ہاشم کے جوان داخل ہو گئے اندر، داخل ہونا تھا تو یہ جرت نہیں کر سکے، امام باہر آ گئے۔ امام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو کنٹرول کر لیا، روک دیا، لیکن راستے میں عباس بار بار کہہ رہے ہیں مولا کاش کہ مجھے آپ اجازت دے دیتے، اور یہ کیسے ہو گیا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی نے آپ کا نام لیا ہے، آپ کی طرف اشارہ کیا ہے؟ بھائیا زینب بہن کو میں کیا جواب دوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے ایک ملعون نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور میں زندہ واپس آ گیا ہوں وہاں سے۔ امام نے کہا نہیں بھائیا، تو نے اپنے آپ کو کربلا کے لیے تیار رکھنا ہے، یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا، جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام آگے حکم دیا اپنے خانوادے کو کہ آپ لوگ تیاری پکڑیں، ہم نے صبح مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ کہتے ہیں ساری رات بیویاں روتی رہیں، اس لیے امام زمانہ زیارت نائی میں ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ان بیویوں پر، ان مخدرات پر جن کو زبردستی مدینے سے نکالا گیا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین نے تیاری کی، صبح ہوتے ہوئے حکم دیا کہ تیاری کی جائے اور قافلے کو تیار کیا جائے۔ کہتے ہیں قافلہ تیار ہو رہا تھا، غازی عباس اور علی اکبر مدینے کی گلیوں میں آوازیں دے رہے تھے، مدینہ والوں گھر سے باہر نہیں نکلنا، آج نبی کی نواسیاں سوار ہونے جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ان کے پردوں پر تمہاری نگاہیں پڑے۔ اور خود امام حسین کہتے ہیں کہ اپنے نانا کی قبر پر گئے اور قبر پر لیٹ کے کہا خذنی علیہ یا جدہ، نانا اپنے حسین کو قبر میں بلا لے، نانا میں آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نانا جب مجھے کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی مشکل ہوتی تھی، آپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا، لیکن آپ کے بعد آپ کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتا، نانا میرے ساتھ رہنا، میری مدد کرنا، مجھے آسرا دینا، نانا میرے لیے مشکل ہے مدینے کو چھوڑنا، نانا میری مدد کریں تاکہ میں آسانی سے مدینے سے چلا جا سکوں۔ کہتے ہیں نانا کی قبر سے جب زیارت کر لی نہ آئے ماں کی قبر کی طرف، جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے، ماں کی قبر کی طرف آئے نا دوڑتے ہوئے آئے، جس طرح ستایا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، اور میری ماں فاطمہ الزہرا، میرے جانے کے بعد آپ کی قبر اکیلی ہو جائے گی،
ماں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا. ماں آپ نے مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا, میں یہاں سے مکہ جا رہا ہوں, آپ نے میرا ساتھ دینا. اور ماں جب بھی مجھے مدد کی ضرورت پڑے گی نا تو میں پکاروں گا, آپ میری مدد کے لیے آ جائیں گی. کہتے ہیں جہاں بھی امام کو مدد کی ضرورت پڑتی تو ماں کو پکارتے, ماں مدد کے لیے آ جاتی. جب آخری دفعہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن امر رسول اللہ, اور اپنے دائیں بائیں دیکھا, ایک نحیف سی آواز آئی, او میرا پیارا بیٹا حسین تو دکھیا ہو گیا, تیرا علی اکبر مارا گیا ہے, تیرا عباس مارا گیا ہے, لیکن تیری ماں تیرے ساتھ موجود ہے, گھبرانا نہیں. کہتے ہیں اب قافلہ تیار ہو گیا, قافلہ روانہ ہونے والا ہے. اب جب آخر میں سوار ہونے کے لیے بی بی زینب آئی ہے نا, کہتے ہیں علی اکبر نے کندھا رکھا ہے, غازی نے ہاتھ اپنے آگے بڑھائے, بی بی کو سوار کیا ہے معمل پر, اور بی بی یہ منظر اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی. 11 محرم کو جب سوار ہونا چاہتی تھی نا, ایک دفعہ مدینہ یاد آیا, مدینے میں کس طرح سوار ہوئی تھی. آواز دیو میرا غازی کہاں ہے, مجھے تیرے کندھے کی ضرورت ہے, اور میرا علی اکبر کہاں ہے, آئے مجھے گھوڑے پر سوار کرے, مجھے معمل سواری پر سوار کرے. کہتے ہیں قافلہ رکا ہوا ہے. اسی اثناء میں کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ صغرا آ گئی. کہا بابا آپ جا رہے ہیں کیا, مجھ سے نہیں ملنا چاہتے, میرے ساتھ خدا حافظی نہیں کرنا چاہتے. کہا بیٹی تجھے تیرے خدا کے حوالے کرتا ہوں, اور بیٹی میری طرف سے میری ماں کی قبر پر جانا اور کہنا یہ حسین کی طرف سے زیارت ہے, نانا کی قبر پر جانا اور کہنا یہ غریب حسین کی طرف سے زیارت ہے. کہا بابا میری ایک خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے, میں چاہتی ہوں آخری وقت میں اپنے بھائی علی اصغر سے ملوں, مجھے کیا ملنے دیں گے؟ کہاں بیٹی تو مل سکتی ہے. کہتے ہیں فاطمہ صغرا نے علی اصغر کو سینے سے لگایا, کافی دیر ہو گئی. کہا صغرا بیٹا مسافر کا راستہ نہ روکو, ہمیں دیر ہو رہی ہے, ہم نے جانا ہے. علی اصغر کو اس کی ماں کی طرف پلٹا دو. کہا بابا ایک شرط کے ساتھ علی اصغر کو پلٹاؤں گی کہ علی اصغر خود اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے. کہتے ہیں رباب کئی دفعہ آئی, علی اصغر نہیں گئے, علی اصغر جدا نہیں ہو رہے اپنی بہن کی گود سے. کہا بابا میں کیا کروں, علی اصغر خود نہیں جانا چاہتے. جب امام نے دیکھا علی اصغر نہیں آ رہے نا, آگے بڑھے, علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, یہ کہہ رہا تھا. علی اصغر لپک کر اپنی ماں کی طرف آ گئے. شاید یہ کہا ہوگا علی اصغر بیٹا تیری شہادت کے بغیر, تیری شہادت کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں ہو سکتی. علی اصغر بیٹا تو اگر نہیں ہوگا نا تو میدان کربلا میں کون ہوگا جو گواہی دے گا کہ میرا بابا سچا ہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین یمنقلبون ینقلبون. خدایا اس قلیل سی حاضری کو قبول منظور. خدایا تجھے علی اصغر کی کم سنی کا واسطہ, فاطمہ صغرا کی تنہائی کا واسطہ, تجھے امام حسین علیہ السلام کے سفر کا واسطہ. خدایا حاضرین کی توفیقات پہ اضافہ فرما, جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما, جو بیمار انہیں شفاء کاملہ وعائلہ عطا فرما, جو تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین